کراچی کے علاقے ڈیفنس سے چوری کے الزام میں گرفتار گھریلو ملازم کے کروڑوں کے اثاثوں کا انکشاف 45,000 ماہانہ تنخواہ پر ملازم کے 4 بینک اکاؤنٹس اور اکاؤنٹ سے 1,86,00,000 کی ٹرانزیکشنز کے شواہد ملے۔ تفتیشی حکام کا کہنا ہے کہ ملزم نے چوری کی رقم سے کراچی میں فلیٹ، ہری پور اور اسلام آباد میں پلاٹ خریدے۔ ملزم کی ایک مسافر وین بھی ہے جو ہری پور روٹ پر چل رہی ہے۔ ملزم سے 1 کروڑ روپے مالیت کا سونا بھی برآمد۔ ملزم کو ڈیفنس کے رہائشی بزرگ جوڑے نے 8 برس قبل ملازمت پر رکھا تھا۔ بزرگ جوڑے کو بیرون ملک مقیم بیٹا اور بیٹی ماہانہ بھاری رقم بھیجتے تھے۔ 4 سال قبل بزرگ کا انتقال ہوا تو ملزم معمر خاتون کی دیکھ بھال کرتا رہا، اسی دوران چوری شروع کی۔ تحریک لبیک پاکستان کو کالعدم قرار دے دیا گیا، نوٹیفیکیشن جاری۔ ٹی ایل پی کو دہشت گرد جماعت قرار دے دیا، اثاثے اور اکاؤنٹس منجمد کر دیے گئے، رہنماؤں پر سفری پابندیاں لگ گئیں۔ ٹی ایل پی کو انسداد دہشت گردی ایکٹ کے تحت کالعدم قرار دیا گیا۔ حکومت کا سپریم کورٹ میں ریفرنس دائر نہ کرنے کا فیصلہ۔ انسداد دہشت گردی ایکٹ کے تحت پابندی کے لیے سپریم کورٹ سے فیصلے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ وزیراعظم کے سیاسی مشیر رانا ثناء اللہ نے کہا ہے کہ تحریک لبیک پر پابندی کے لیے کافی مواد موجود تھا۔ اس تنظیم نے راستے میں جگہ جگہ عمارتوں کو نقصان پہنچایا۔ جیو نیوز کے پروگرام نیا پاکستان میں گفتگو کے دوران کہا کہ جو تنظیم ایسی کارروائی میں ملوث ہو اسے کالعدم قرار دیا جا سکتا ہے۔ نوٹیفیکیشن جاری ہونے کے 30 دن کے اندر متعلقہ جماعت اپیل کر سکتی ہے۔ نظر ثانی کی اپیل کے بعد پابندی برقرار رہے تو پھر عدالت جا سکتے ہیں۔ وفاقی اسلحہ لائسنس رکھنے والوں کی بھی جانچ کی جائے گی۔ صرف پولیس اہلکار اور رجسٹرڈ سیکیورٹی گارڈز کو اسلحہ رکھنے کی اجازت ہوگی۔ CPAC has been a transformative experience for this region. The success of its first phase, we are now entering into the second and very exciting phase of CPAC 2.0. It cannot be stressed enough that cooperation in the trade and economic spheres is a win-win proposition, offering rich dividends to all. This would strengthen our common stake in peace and reinforce efforts for development in the region. وزیراعظم شہباز شریف کا خطے میں امن اور ترقی کے لیے معاشی اور تجارتی روابط بڑھانے پر زور۔ خطے کے دیگر ممالک کو سی پیک سے فائدہ اٹھانے کا مشورہ۔ ریجنل ٹرانسپورٹ منسٹرز کانفرنس کی اختتامی نشست سے خطاب میں کہا کہ سی پیک خطے میں تبدیلی کا باعث بن رہا ہے۔ گوادر کو چین کے صوبے شنکیانگ سے ملانے سے ترقی اور توانائی کے شعبوں میں تعاون کی نئی راہیں کھل رہی ہیں۔ یہ تعاون نہ صرف تمام فریقین کو فائدہ پہنچائے گا بلکہ امن اور ترقی کی مشترکہ کوششوں کو بھی تقویت دے گا۔ علاقائی روابط میں اضافے سے معاشی اور تجارتی شعبے میں انقلاب آئے گا۔ وزیراعظم نے مزید کہا کہ اس دور میں روابط صرف سڑک، ریل یا فضائی راستوں تک محدود نہیں، ڈیجیٹل انفراسٹرکچر میں سرمایہ کاری بھی اہم ہے۔ اس میدان میں سرمایہ کاری کر رہے ہیں تاکہ پاکستان چوتھے صنعتی انقلاب سے بھرپور فائدہ اٹھائے۔ حکومت کا افغان سرحدی راہداریاں فی الحال نہ کھولنے کا فیصلہ۔ ترجمان دفتر خارجہ نے کہا کہ ایک عام پاکستانی کی جان بچانا اشیاء کی آمد و رفت اور تجارت سے زیادہ اہم ہے۔ دوحہ مذاکرات میں ایک دستاویز پر اتفاق رائے ہوا اور دستخط ہوئے۔ افغان طالبان حکومت اس کو معاہدہ کہتی ہے یا نہیں کہتی کوئی فرق نہیں پڑتا۔ پاکستان دہشت گردی کے خلاف ایک ٹھوس اور قابل تصدیق طریقہ کار کے قیام کی حمایت کرتا ہے۔ میکانزم پر آج ترکیہ میں بات چیت ہوگی۔ دریائے کنڑ سے متعلق عالمی قوانین کی پاسداری کریں گے۔ وزیراعظم شہباز شریف کی قطر کے سرمایہ کاروں کو SIFC فریم ورک کے تحت تعاون کے نئی راہیں تلاش کرنے کی دعوت۔ وزیراعظم سے قطر کے وزیر تجارت اور صنعت شیخ فیصل بن ثانی کی ملاقات۔ مشترکہ افہام و تفہیم کو ٹھوس نتائج میں تبدیل کرنے کے لیے قریبی روابط بحال رکھنے پر اتفاق۔ وزیراعظم نے پاکستان کی ایک اہم شراکت دار اور بااثر علاقائی ثالث کے طور پر قطر کے کردار کو سراہا۔ شیخ فیصل بن ثانی کا قطری قیادت کی جانب سے نیک خواہشات کا اظہار۔ قطر کے وزیر تجارت نے پاکستان کے ساتھ اقتصادی روابط مزید گہرے کرنے کے لیے قطر کا عزم دہرایا۔ خیبر پختونخوا کے ضلع ہنگو میں دھماکے میں
ایس پی آپریشن اسد زبیر اور 2 پولیس اہلکار شہید ہو گئے۔ آئی جی کے پی ذوالفقار حمید کے مطابق ایس پی آپریشن ہنگو اسد زبیر چیک پوسٹ دھماکے کی جگہ کا معائنہ کرنے جا رہے تھے کہ ان کی گاڑی کے پاس دوسرا دھماکہ ہو گیا۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا نے ہنگو بم دھماکے پر آئی جی سے رپورٹ طلب کر لی۔ امن کی اس صورتحال پر ایپیکس کمیٹی کا اجلاس بھی طلب۔ ٹانک اور لکی مروت میں بھارتی سپانسرڈ فتنائل خوارج کی موجودگی کی اطلاع پر آپریشن 16 بھارتی حمایت یافتہ خوارج ہلاک، مارے گئے خوارج کے قبضے سے ہتھیار اور گولہ بارود برآمد ہوا۔ آئی ایس پی آر کے مطابق دہشت گرد سیکیورٹی فورسز قانون نافذ کرنے والے اداروں اور شہریوں کے خلاف متعدد دہشت گرد کی کارروائیوں میں ملوث تھے۔ پیپلز پارٹی کی رہنما شازیہ مری کا کہنا ہے کہ شہباز شریف وزیر اعظم بننے کی خواہش لے کر پیپلز پارٹی کے پاس آئے تو کچھ باتیں طے ہوئی تھیں۔ سرکاری ترقیاتی پروگرام کے فیصلے بند کمروں میں کیے جائیں تو یہ غلط ہے۔ پیپلز پارٹی کے ارکان اگر اسمبلی میں نہ جائیں تو ان کا کورم بھی پورا نہیں ہو سکتا اور اجلاس ملتوی کرنا پڑتا ہے۔ مجلس منتظمہ کے اجلاس میں ارکان نے حکومت کے خلاف تحفظات کا اظہار کیا، جس پر صدر زرداری نے ذمہ داری لی کہ جو معاہدے ہوئے تھے ان پر عمل ہوگا۔ بلوچستان میں نون لیگ کی حکومت بننے سے متعلق کوئی معاہدہ نہیں ہوا تھا۔ گورنر پنجاب سردار سلیم حیدر کا کہنا ہے کہ نون لیگ سے اتحاد محبت کا نہیں مجبوری کا ہے، ذرا سی غیر ذمہ داری سے سسٹم ڈی ریل ہو جائے گا۔ یہ الائنس پاکستان کے لیے ہے۔ پشاور میں گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کنڈی کے ساتھ پریس کانفرنس میں کہا کہ کے پی حکومت کو سیاسی عمل میں شامل ہونا پڑے گا۔ وزیر اعظم سے تعلقات اچھے رکھنا ہوں گے، اچھے ورکنگ ریلیشن سے صوبے کو حقوق دلوانے ہوں گے۔ اگر سہیل آفریدی بانی پی ٹی آئی سے مل لیں تو کوئی آسمان نہیں گرے گا۔ گورنر کے پی فیصل کریم کنڈی نے کہا کہ آپ چاہتے ہیں کہ صوبے میں امن ہو اور آپریشن بھی نہ ہو، ایک جرگہ بنا کر وفاق سے بات کرنی چاہیے۔ صوبے کی ترقی اور امن کے راستے میں گورنر ہاؤس کبھی رکاوٹ نہیں بنے گا۔ امریکہ ایک نئی جنگ چھیڑنا چاہتا ہے، جنگ ہونے نہیں دیں گے، صدر وینزویلا نکولس مادورو کا بیان۔ امریکہ کی جانب سے طیارہ بردار بحری جہاز کیریبین بھیجنے پر بیان۔ کولمبین صدر گستاوو پیٹرو کا امریکی پابندیوں پر رد عمل۔ کولمبین صدر کا کہنا ہے کہ ایک قدم بھی پیچھے نہیں ہٹوں گا اور کبھی گھٹنے نہیں ٹیکوں گا۔ منشیات کی غیر قانونی سرگرمیوں کے الزام پر امریکہ نے کولمبین صدر پر پابندیاں عائد کی ہیں۔ بھارت کے بعد چین نے بھی روس سے تیل کی خریداری روک دی۔ روس کی 2 بڑی تیل کمپنیوں پر امریکی پابندیوں کے بعد چین کی سرکاری تیل کمپنیوں نے روسی تیل کی خریداری معطل کر دی۔ بھارت اور چین روسی تیل کے سب سے بڑے خریدار ہیں۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ آئندہ ہفتے جنوبی کوریا میں چینی صدر شی جن پنگ سے ملاقات کریں گے۔ صدر ٹرمپ آئندہ ہفتے چینی صدر سے ملاقات میں تجارتی تعلقات پر بات کریں گے۔ امریکی عہدیدار کا دعویٰ، کہا امریکی اور چینی صدور کی ملاقات میں دیگر امور پر بھی گفتگو کا امکان ہے۔ 2 ہفتے کے دوران چین کے اعلان کردہ کچھ اقدامات پر امریکہ کو تشویش ہے۔ چینی سفارت خانے کا کہنا ہے کہ امریکہ چین کے خلاف تجارت سے متعلق بے بنیاد الزامات لگا رہا ہے۔ امریکی الزامات اور اس سے متعلق تحقیقاتی اقدامات کی مخالفت کرتے ہیں۔ امریکہ غلط رویے کو فوراً درست کرے۔ یوکرین تنازع کے سفارتی حل کے قریب پہنچ گئے ہیں۔ روسی صدر کے خصوصی مشیر کا امریکی ٹی وی کو انٹرویو، کہا پورے اعتماد ہوں کہ مسئلہ یوکرین کا حل مذاکرات سے نکلے گا۔ ٹرمپ اور پوتن کی ملاقات بھی جلد متوقع ہے۔ آزاد کشمیر میں حکومت سازی سے متعلق پیپلز پارٹی کے پارلیمانی گروپ کا اجلاس آج ایوان صدر اسلام آباد میں ہوگا۔ اجلاس کی صدارت صدر آصف علی زرداری کریں گے۔ بلاول بھٹو زرداری اور فریال تالپور بھی شریک ہوں گی۔ ذرائع کے مطابق اجلاس میں وزیر اعظم آزاد کشمیر انوار الحق کو عہدے سے ہٹانے اور نئی حکومت بنانے سے متعلق حکمت عملی طے کی جائے گی۔ قومی ایئر لائن کی برطانیہ کے لیے پروازیں بحال۔ 5 سال بعد اسلام آباد سے مانچسٹر کے لیے پہلی پرواز کل روانہ ہوگی۔ جعلی پائلٹ لائسنس اسکینڈل کے باعث قومی ایئر لائن پر پابندی لگی تھی۔ ہائی کمشنر محمد فیصل کا کہنا ہے کہ برطانیہ کے مزید شہروں کے لیے پروازوں کا آغاز بھی متوقع ہے۔
حماس سمیت مختلف فلسطینی دھڑوں نے غزہ کو ٹیکنوکریٹ کمیٹی کے حوالے کرنے پر اتفاق کر لیا۔ حماس کی ویب سائٹ پر فلسطینی دھڑوں کے جاری کیے گئے مشترکہ بیان میں فلسطینی دھڑوں نے اتفاق کیا ہے کہ ٹیکنوکریٹس کی ایک آزاد کمیٹی جنگ کے بعد غزہ کا انتظام سنبھالے گی۔